Welcome back to my YouTube channel लाजवाब टीवी ड्रामास। ड्रामा सीरियल खुमार के बारे में बात करेंगे। खुमार ड्रामा सीरियल में हरीम से फाइज ने अपने घर वालों की रजामंदी के बगैर शादी तो कर ली, मगर अब फाइज की माँ, बाप और भाभी ये तीनों मिलकर हरीम को इस कदर टॉर्चर करते हैं कि हरीम घर छोड़कर चली जाए। और दूसरी ही जानिब फाइज पर काम का इतना बर्डन डाल दिया गया है ताकि फाइज हरीम को तवज्जो ना दे सके और हरीम बेजार होकर घर से चली जाए। हरीम की माँ अस्पताल में होती है, हरीम की माँ का ऑपरेशन होता है और हरीम उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, मगर उसकी सास उसको वहाँ नहीं जाने देती। वो हरीम से हर एक काम की डिमांड करती है। कभी उससे कहती है कि मुझे नाश्ता बना दो, और कभी क्या। जैसे ही हरीम घर से निकलने की कोशिश करती है तो फाइज की माँ उसे रोक लेती है और फाइज के सामने मीठा बनने का ड्रामा करती है। हरीम इधर उधर मुंह छुपा कर रो लेती है, मगर अपनी सास की रजामंदी के बगैर अस्पताल नहीं जाती। और अचानक ही हरीम को कॉल आती है कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया है। इस बात पर हरीम बहुत अफसोस ज़दा होती है और वो इस बात का अहद कर लेती है कि अब वो फाइज की माँ से बदला ज़रूर लेगी। ड्रामा सीरियल खुमार की एपिसोड नंबर 17 के बारे में बात करें तो उसमें फाइज अपनी माँ को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसकी माँ भी उसके सामने बहुत ज़्यादा मीठा बनने की कोशिश करती है। वो ये साबित कर रही होती है कि वो हरीम के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रख रही है। वो उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये सबका दिल जीत ले, तुम ऐसा करो, इसे अस्पताल ले जाओ, अपनी माँ की तरफदारी कर आए, मगर इसे वापस ज़रूर लेकर आना, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब है और मुझे भी हरीम की ज़रूरत है। मुझे अच्छा लगता है इसके साथ वक्त गुजारना। फाइज अपनी माँ की इन्हीं बातों से इम्प्रेस हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि मेरी माँ को हरीम में कितनी दिलचस्पी है। हरीम की माँ घर से लेकर हॉस्पिटल तक पहुँच जाती है, मगर हरीम को पुकारती रहती है। उसकी ज़ुबान पे सिर्फ हरीम का जिक्र होता है, मगर हरीम बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी अपनी माँ तक नहीं पहुँच सकती। आखिरकार फाइज मान जाता है हरीम को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए। जैसे ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, हरीम अपनी माँ से मिलती है और अपने भाई से कहती है कि मैं आज अपनी माँ के साथ ही रहूँगी, मैं उनके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। मगर इतने में फाइज हरीम के बाप से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हरीम मेरे साथ वापस जाए, क्योंकि मेरी माँ को भी हरीम की ज़रूरत है, तो मैं कल किसी वक्त भी हरीम को वापस ले आऊँगा। इस बात पर उसका बाप पहले तो बड़ा हैरान होता है, मगर फिर कहता है चलो ठीक है, क्योंकि वो समझता है कि फाइज ने उस पर बहुत सारे एहसानात किए हैं। फाइज ने हरीम से शादी करके उन पर एहसान किया है और उसके बाद उसकी माँ के इलाज के लिए जो लाखों रुपए दिए हैं, इसकी मेहरबानी है। इसलिए वो फाइज की बात मान लेता है और हरीम को वापस घर भेज देता है। घर जाते हुए हरीम फिर फाइज से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आज अपनी अम्मी के पास रहूँ। वो बेशक बोलती नहीं है, मगर मुझे उनकी आंखें बता रही हैं कि वो चाहती हैं मैं आज उनके साथ रहूँ। तो फाइज कहता है नहीं, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। फाइज अपनी माँ की तरफदारी करते हुए अपनी बीवी को अपने साथ ही घर वापस ले जाता है। जैसे ही हरीम घर पहुँचती है तो उसकी सास दरवाजे पर खड़ी होती है। दरवाजे पर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही होती हैं। हरीम की सास अपने शौहर से कहती है कि आज मैंने फाइज का पहला इम्तिहान लिया है। मैंने फाइज को कहा है कि वो हरीम को अपने साथ लेकर घर आए, और आज फिर पता चलेगा कि फाइज मेरा कितना वफादार है और हरीम उसकी बात कितनी मानती है। आखिरकार फाइज हरीम को मना ही लेता है और घर वापस ले आता है। वो दोनों जैसे ही घर पर आते हैं तो फाइज की माँ दोबारा डिमांड करके खड़ी होती है। उसे कहती है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है और तुम्हारी कॉफ़ी की भी मुझे आदत पड़ गई है, तो मेरे लिए कॉफ़ी बना कर ले आओ। फाइज भी कहता है मुझे भी कॉफ़ी चाहिए, क्योंकि मैंने सारी रात काम करना है, तुम मेरे लिए भी कॉफ़ी ले आओ। हरीम कहती है चलें ठीक है, आप बैठे, मैं आप दोनों के लिए कॉफ़ी बना कर ले आती हूँ। हरीम अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है
اپنی ماں کے لیے روتی ہے اور اس بات پر بھی بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے کہ آج وہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہ سکی، جبکہ اس کی ماں کو سب سے زیادہ ضرورت اس کی تھی۔ پھر بھی حریم ان دونوں کے لیے کافی لاتی ہے۔ فائز اپنی ماں کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر اس کے والد صاحب بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں تم نے ہماری رضامندی کے بغیر یہ شادی کی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ تم کس قدر اس شادی کو نبھاتے ہو اور شادی کے ساتھ ساتھ ان رشتوں کو کیسے نبھاؤ گے۔ تو فائز ان سے کہتا ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں سب رشتوں کو بخوبی نبھا سکوں، میں آپ کو کسی قسم کی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تو اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تمہارے بابا تم سے کچھ ناراض ہیں، اس لیے ایسی بات کر رہے ہیں، مگر کوئی بات نہیں، بہت جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم کوشش کرنا کہ تم سے کبھی بھی کچھ خراب نہ ہو۔ دوسری جانب آذر، جس سے پہلے حریم کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، وہ حریم کو بلیک میل کرتا ہے، اسے کال کر کے بار بار پیسے مانگتا ہے۔ حریم چپ چاپ اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں فون آتا ہے۔ جیسے ہی وہ کال ریسیو کرتی ہے تو وہ آذر کی کال ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے چند پیسوں کی ضرورت ہے، اب مجھے تم بتاؤ کہ تم نے مجھ سے کہاں ملنا ہے، کہاں مل کر مجھے پیسے دو گی۔ وہ اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے میری کال ریسیو نہ کی تو میری اگلی کال فائز کو جائے گی اور میں اسے تمہاری حقیقت بتا دوں گا۔ آذر کی ماں آذر سے کہتی ہے کہ تمہاری بہن کا رشتہ آیا ہے، میں نے رشتے کے لیے حامی بھر دی ہے، مگر وہ لوگ منگنی کا تقاضا کر رہے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں کہ ایک منگنی کی جا سکے، منگنی میں 100-150 لوگ ضرور آئیں گے اور اتنے بندوں کا انتظام کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس بات پر آذر اسے کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ منگنی کی تیاری شروع کریں، منگنی کے سارے انتظامات ہو جائیں گے، ہم اپنی بہن کی منگنی دھوم دھام سے کریں گے۔ اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تمہارے ہاتھوں کون سا خزانہ لگ گیا ہے۔ وہ اپنی ماں کو بولتا ہے خزانہ تو میرے ہاتھ لگ گیا ہے، بس اب آپ منگنی کی تیاریاں شروع کریں۔ اسے کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوست کے ساتھ کچھ پیسے انویسٹ کیے تھے، وہیں سے کچھ پروفٹ آتا ہے ہر ماہ، بے فکر ہو کر آپ اپنی ساری خواہشات پوری کریں۔ اصل میں آذر سارے پیسے حریم کو بلیک میل کر کے اس سے لیتا ہے۔ وہ اسے جا بجا کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مجھے پیسے نہ ملے تو میں تمہارے بارے میں اور اپنے بارے میں سب کچھ آذر کو بتا دوں گا، فہد کو بتا دوں گا۔ فائز کو لے کر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ ابھی حریم اپنے کمرے میں ڈری سہمی کھڑی ہوتی ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ فائز اندر آتا ہے اور حریم رو رہی ہوتی ہے۔ حریم کو دیکھ کر کہتا ہے میں جانتا ہوں تم کس لیے پریشان ہو، بہت عرصہ تو نہیں ہوا مجھے تمہارے ساتھ، مگر میں تمہاری پریشانی جان لیتا ہوں، میں جانتا ہوں تم اپنی ماں کو لے کر بہت پریشان ہو، مگر فکر مت کرو، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں کل صبح پھر اسپتال لے جاؤں گا، ابھی تم آرام کرو، مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ حریم یہ سن کر خاموش ہو جاتی ہے۔ اگلے ہی دن صبح جب فائز آفس جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو حریم اس کے پاس آتی ہے، اسے کہتی ہے کہ آپ کا ناشتہ ریڈی ہے، آپ ناشتہ کر لیں۔ فائز اسے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم بھی ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں جاتے ہوئے ہاسپٹل چھوڑ جاؤں گا۔ تو حریم اسے کہتی ہے نہیں، آپ چلے جائیں، مجھے آپ کی امی نے کہا ہے کہ انہیں ناشتہ دے کر میں بعد میں جاؤں گی، تو میں ایسا ہی کروں گی، میں ان کو ناشتہ دینے کے بعد خود ناشتہ کروں گی اور پھر ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ تو فائز کہتا ہے بہت اچھا، اگر امی نے ایسا کہا ہے تم ایسا ہی کرو۔ فائز حریم سے کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم میرے رشتوں کا پاس رکھو گی تو تمہاری عزت کی جائے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ اس گھر میں تمہارا بہت بلند مقام ہو، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ان سب کی عزت کرو تاکہ یہ سب بھی تمہاری عزت کریں۔ حریم اس کی باتیں خاموشی کے ساتھ سن رہی ہوتی ہیں۔ فائز کے چلے جانے کے بعد حریم اپنی ساس کو ناشتہ دیتی ہیں۔ اس کی ساس ناشتہ کرنے کے بعد اس سے کہتی ہے کہ تم میری بہو اور بیٹی دونوں کو ناشتہ دے دو، وہ دونوں رات کو پارٹی سے لیٹ واپس آئی تھیں تو تھکی ہوئی ہیں، ان کو ناشتہ دے کر میرے لیے کھانا بنانے کے بعد تم بے شک ہاسپٹل چلی جانا۔
حریم جلدی سے ناشتہ بناتی ہے اور اپنی نند کے کمرے میں لے کر جاتی ہے۔ ہمنا دروازہ کھول کے حریم کو خاصا ڈانٹ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آج کے بعد میرے دروازے پر کبھی بھی دستک مت دینا، مجھے جب ناشتہ کرنا ہوا میں کر لوں گی۔ پھر حریم اپنی جٹھانی کے کمرے میں جاتی ہے اور اسے ناشتہ دیتی ہیں۔ جب وہ دونوں ناشتہ کر لیتی ہیں تو انہیں ناشتہ کروانے کے بعد حریم اپنی ساس سے کہتی ہے کہ اب میں چلی جاؤں، تو اس کی ساس اسے کہتی ہے ہاں تم چلی جاؤ مگر جلدی واپس آ جانا، تمہیں پتہ ہے کہ رات کو کچھ مہمانوں نے آنا ہے، تم نے ان کے لیے بھی کھانا بنانا ہے۔ اس بات پر حریم بہت دکھی ہوتی ہے۔ فی الحال تو حریم ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے، اب ڈرائیور کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھتی ہے۔ جیسے ہی وہ ہاسپٹل کے اندر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی ماں کو آپریشن تھیٹر میں لے کر جایا جا رہا ہے۔ وہ یہ بات دیکھ کر بہت دکھی ہوتی ہے، اسے بہت حسرت ہوتی ہے کہ آپریشن سے پہلے وہ اپنی ماں سے ایک ملاقات کر لے، مگر اس کی ملاقات نہیں ہو پاتی۔ ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا جائے گا کہ وہ اپنی ساس کے رویے سے کس قدر تنگ ہوتی ہے اور اپنی ماں کے مر جانے کے بعد اپنی ساس سے کیسے بدلہ لیتی ہے۔ حریم بہت زیادہ دکھی ہے مگر فائز سے بھی رشتہ نہیں توڑنا چاہتی۔ اس سچویشن میں حریم کیا کرے گی اور اس کے بدلے میں فائز اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے، دیکھیے ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔